السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسا کہ قاری عبدالرحمان صاحب بہت ساری ویڈیو میں میرے ساتھ میں آ چکے ہیں، میں ان کے ویڈیو میں آ چکا ہوں، کئی بار آپ لوگ دیکھ چکے ہیں۔ ان کا بھی چینل ہے قاری عبدالرحمان رضوی نام کے، ایک چینل ان کا بھی یوٹیوب پر ہے، اور میرا تو یہ فیس بک چینل پہ یہ ویڈیو رہے گا، اور یوٹیوب پر ان کے قاری عبدالرحمان رضوی نام کر جو یوٹیوب چینل ہے اس پر رہے گا۔ تو آج ان کو ہم نے دعوت دیا تھا اس لیے، اور یہ دعوت ہمارا قبول کیے، ہمارے کلینک پر آئے۔ ان سے میں کچھ جیسے محرم کا مہینہ چل رہا ہے، تو محرم الحرام کے بہت سارے اس میں لوگ جو ہیں نوجوان آج کل کے، ہمارے عمر کے یا ہم سے چھوٹے ہم سے بڑے کچھ لوگ، یا کئی لوگ کافی عمر دراز ہیں، وہ کچھ خرافاتیں کر رہے ہیں جو کہ ایک دم ناجائز و حرام ہے۔ تو اس تعلقات سے ہم ان سے بات کریں گے، ان سے سوال کریں گے کہ کیا صحیح ہے کیا غلط ہے، جیسا کہ یہ اپنے جواب سے جو صحیح بات ہے وہ یہ جواب دیں گے انشاءاللہ۔ تو ان سے بھی ہم سوال کرتے ہیں، ان کی تعریف ان کی زبانی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے میرے ناظرین؟ اللہ پاک کی رحمت سے امید ہے کہ آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آپ جان ہی چکے ہوں گے، ابھی ڈاکٹر صاحب نے بتایا کہ محرم الحرام شریف کا پیارا مہینہ یہ چل رہا ہے ماشاءاللہ، اور اتنا مبارک دن کہ جس کو یوم عاشورہ کہتے ہیں، وہ دن اس چیز سے بھی پہچانا جاتا ہے کہ وہ دن شہادت حضرت امام حسین کا دن ہے۔ حضرت امام حسین کے شہادت کی یاد منائی جاتی ہے۔ تو اس تعلق سے بات کرنے کے لیے ڈاکٹر صاحب کے دماغ میں، ڈاکٹر صاحب کے ذہن میں کئی سارے سوالات تھے، کئی سارے ڈاؤٹس جی تھے۔ بالکل، تو اس کو انشاءاللہ ہم کلیئر کریں گے۔ ڈاکٹر صاحب کے کچھ سوالات ہیں، ڈاکٹر صاحب لکھ کر لائے ہیں۔ انشاءاللہ اللہ پاک کی رحمت سے امید ہے کہ اللہ پاک کی مدد ہوگی تو انشاءاللہ جواب دینے کی کوشش کروں گا۔ تو ابھی میں سوال رکھتا ہوں حضرت کے سامنے، جو کہ یہ اپنے انداز میں جو ایک دم صحیح بات ہے اسی حساب سے ان کو میں کہا ہوں کہ وہ جواب دیں۔ جو کہ میرا پہلا سوال ہے، یہ محرم کیوں مناتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ڈاکٹر صاحب آپ کا سوال، یہ محرم کیوں مناتے ہیں؟ محرم شریف یہ ایک مہینہ ہے جی، اور اس میں تہوار بھی آتا ہے، یوم عاشورہ یہ تہوار ہے جی، تو یہ تہوار یوں ہے کہ یوم عاشورہ اتنا مبارک دن اس لیے ہے کہ یوم عاشورہ میں کئی سارے بڑے بڑے واقعات گزرے ہیں۔ جی، اب اور بھی جیسے جو ہمارے تہوار ہوتے ہیں، مسلمانوں کے تہوار ہوتے ہیں، وہ کسی نہ کسی پیچھے واقعات گزرے ہیں ان کی یاد ہوتی ہے۔ جی، جیسے محرم شریف میں وہ یاد ہوتی ہے، حضرت امام حسین کی شہادت کی یاد ہوتی ہے۔ جی، ربیع الاول شریف میں 12 ربیع الاول کو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی میلاد، پیدائش کی یاد تازہ ہوتی ہے، فار ایگزامپل۔ ہاں فار ایگزامپل۔ جی، اور 11ویں شریف میں سیدنا غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی یاد منائی جاتی ہے۔ جی، اس کے بعد میں چھٹی شریف میں میرے خواجہ ہند کے راجہ خواجہ معین الدین چشتی سنجری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا عرس مبارک ہوتا ہے، وہ بھی ہمارے لیے ایک تہوار ہے۔ جی، اور اسی کے ساتھ ساتھ عید آتی ہے، پھر بقرہ عید آتی ہے۔ بقرہ عید میں الحمدللہ ماشاءاللہ ہمیں حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی یاد تازہ ہوتی ہے۔ جی، تو اس طرح جو مسلمانوں کا تہوار ہوتا ہے وہ پیچھے کسی نہ کسی واقعے کی یاد ہوتی ہے۔ تو اب میں آپ کو بتا دوں کہ یوم عاشورہ میں کیا کیا واقعات گزرے ہیں پیچھے۔ سب سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا رضی اللہ تعالی عنہا جب دنیا میں تشریف لائے تو ان کی جب دنیا میں ملاقات ہوئی تو وہ یوم عاشورہ تھا۔ جی، یوم عاشورہ کے دن جس دن ملاقات ہوئی اس دن بھی یوم عاشورہ کا دن ہی تھا۔ جی، یوم عاشورہ تھا جب دنیا میں ملاقات ہوئی حضرت عرفات کے میدان میں، وہ بھی یوم عاشورہ تھا۔ اور حضرت یونس علیہ السلام جو کئی دن مچھلی کے پیٹ میں تھے، تو جب مچھلی کے پیٹ سے باہر تشریف لائے تو وہ بھی عاشورہ کا دن تھا۔ جی، اور بھی کئی سارے واقعات گزرے ہیں۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام جب نمرود کی آگ سے، جو نمرود کی آگ تھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے وہی نمرود کی آگ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے گلے گلزار بنا دیا، سبحان اللہ۔ تو جو وہ نمرود کی آگ سے حضرت ابراہیم علیہ السلام جب تشریف لائے باہر تو وہ بھی عاشورہ کا دن تھا۔ اور اسی کے ساتھ ہی ساتھ حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت وہ بھی یوم عاشورہ کو ہوئی۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہونا، یہ خوشی کی بات یہ ہے، غم تو یہ ہے کہ ان کے اوپر جو ظلم ہوئے
لیکن ان کی یاد منانا، ان کے شہادت کی خوشی اس لیے مناتے ہیں کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں ہمیشہ کے لیے زندہ کر دیا. جی اور اس کی دلیل قرآن پاک ہے. جی وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَٰكِن لَّا تَشْعُرُونَ کہ جو اللہ کی راہ میں قتل کر دیے جائیں انہیں مردہ نہ کہو، جی وہ زندہ ہیں اور تمہیں ان کی زندگی کا شعور نہیں. تو اب قرآن پاک کے آیت سے تو یہ ثابت ہو رہا ہے کہ حضرت امام حسین ہمیشہ کے لیے زندہ ہیں. جی بے شک. تو اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَلَا تَقُولُوا اور نہ کہو مردہ، انہیں مردہ نہ کہو کہ جو اللہ کی راہ میں قتل کر دیے جائیں. تو اب شیطان یہ وسوسہ ڈالے اگر ذہن میں کہ چلو مردہ نہ کہو نہ زبان سے، پر لیکن سوچ تو سکتے ہیں کہ مردہ ارے اب کہاں دنیا میں ہے، جی جی شہید ہو گئے کہاں دنیا میں. تو شیطان وسوسہ ڈالتا ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ چوتھے پارے میں ارشاد فرماتا ہے وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بل احیاء عند ربهم یرزقون کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ جو اللہ کی راہ میں قتل کر دیے جائیں، جو اللہ کی راہ میں مارے جائیں، انہیں مردہ گمان بھی نہ کرو، انہیں مردہ سوچو بھی نہ. سوچنے پر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ پابندی لگا رہا ہے. اس طرح محبت کرتا ہے شہیدوں سے. اور سبحان اللہ حضرت امام حسین سید الشہداء ہیں، یعنی شہیدوں کے بھی سردار ہیں. سبحان اللہ. اسی لیے ان کی یاد منائی جاتی ہے، اسی کو کہتے ہیں محرم الحرام شریف. یہ پہلے سوال کا ہمیں جواب مل گیا مکمل. تو جیسا کہ ابھی ہم نے قاری صاحب سے یہ پوچھا کہ محرم کیوں منایا جاتا ہے، تو انہوں نے بہت ہی پیارے پیارے انداز میں اور بہت سارے اگزامپل دے کر، وہ بھی دینی اگزامپل دے کر انہوں نے تفصیل سے بیان کیا. تو اب ہمارا نیکسٹ کویشچن ان سے ہے جو ہمارے ذہن میں چل رہا ہے، جسے محرم کے آگے جب کوئی نام لیتا ہے تو محرم الحرام لگا دیتے ہیں، حرام. جیسا کہ ابھی ہمارے ذہن میں آتا ہے کہ حرام جو ہو جاتا ہے اس سے ہمیں بچنا چاہیے. جیسا کہ جیسے کوئی گوشت ہے وہ ذبح نہیں کیا ہے، اب وہ حرام ہے، تو ہمارے ذہن میں یہ ہے کہ ہم یہ نہیں کھا سکتے، وہ حرام ہے. تو اسی طرح جیسے محرم کے سامنے آگے لگ جاتا ہے محرم الحرام، تو وہ حرام جو لگ جاتا ہے وہ میں ان سے پوچھنا چاہتا ہوں وہ کیوں لگتا ہے حرام اور کیا اس کی تفصیل ہے. تو ان سے میں یہ سوال کر رہا ہوں کہ محرم الحرام کیوں کہا جاتا ہے. دیکھیے ڈاکٹر صاحب، پہلی بات تو یہ ہے کہ جو محرم الحرام شریف جو کہا جاتا ہے محرم الحرام، تو وہ لفظ حرام جو ہے وہ حرام اور حلال والا نہیں ہے. جو ناجائز حرام مکروہ یہ وہ والا حکم نہیں ہے. یہ حرام کا مطلب ہے حرمت والا. حرمت والا مطلب بہت ہی زیادہ پاکیزہ، بہت ہی زیادہ عظمت والا، بہت ہی زیادہ ادب و احترام والا، اس کو کہتے ہیں حرام، ہے نا. حرام جیسے مسجد حرم، مسجد الحرام ہے نا، مسجد الحرام ہے، تو مسجد الحرام کا مطلب یہ ہے کہ بہت زیادہ عزت والی مسجد. جی جی. تو محرم الحرام یعنی بہت زیادہ عزت والا مہینہ. جی. اب اس کا میں اگزامپل دوں کہ جیسے محرم الحرام یعنی بہت زیادہ محرم جو ہے وہ حرام یعنی بہت زیادہ عزت والا مہینہ ہے. جی. اب اس کے بعد میں سفر المظفر، جی، اس کا مطلب مظفر والا مہینہ. جی جی. ربیع الاول، ربیع الاخر، ربیع جمادی الاولا، جمادی الاخر، رجب المرجب، جی، مرجب والا مہینہ، شعبان المعظم، معظم والا مہینہ، رمضان المبارک، مبارک والا مہینہ، خوشیوں والا مہینہ. اور اس کے بعد میں شوال المکرم. اب مکرم بھی یہ کیا ہے، لفظ اکرما سے ہے نا. لفظ اکرما یعنی بہت زیادہ تعظیم والا، بہت زیادہ عزت والا، عزت دینے والا مہینہ. جی جی. تو اب جو محرم الحرام ہے تو حرمت والے جو مہینے ہیں وہ سال میں 3 مہینے ہیں، اور وہ تینوں لگاتار آتے ہیں. جی. ذی القعدۃ الحرام، ذی الحجۃ الحرام اور محرم الحرام. تو جیسا کہ یہ بھی سوال کا جواب ہمیں مکمل قاری صاحب کے زبانی مل چکی ہے، اور آپ ذہن سے نکال دیجئے کہ جو محرم کے سامنے محرم الحرام، حرام والا جو لفظ آتا ہے وہ عزت والا حرام ہے، وہ نہ کہ جو ہم چاہتے ہیں جیسے دنیا میں بہت ساری چیزیں حرام اور حلال، حرام اور حلال سے جو یہ دونوں ہے سامنے، یہ والا حرام نہیں ہے. یہ حرام کا مطلب یہاں ہوتا ہے بہت زیادہ عزت والا حرام. یہ سوال کا جواب ہمیں مکمل قاری صاحب کی زبانی مل چکی ہے. اب اس میں ایک لاسٹ کویشچن اور میں پوچھنا چاہوں گا ان سے، جو کہ میرے ذہن میں یہ بھی کویشچن کافی دنوں سے چل رہا تھا، تو یہ بھی کویشچن میرے ذہن میں ہے اور آج میں ان سے پوچھوں گا اور یہ پھر سے اس کا بھی جواب دینے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ. جیسے کہ ہم دیکھتے ہیں، آپ دیکھتے ہیں، تمام لوگ دیکھتے ہیں، اور خاص کر کے انڈیا میں ہی یہ چیز ہے
ताजिया दारी क्या है, क्यों है, करना चाहिए नहीं करना चाहिए, इस पर इनसे हम बात करेंगे। ताजिया दारी के बारे में बताइए, कैसे रखना चाहिए, क्यों रखना चाहिए, क्यों नहीं रखना चाहिए, इस पर हमें जवाब दीजिए। डॉक्टर साहब, जो आपका सवाल है ये तो बहुत बड़ी तफसील का जवाब देना पड़ेगा, बहुत लंबी कोशिश करिए कि थोड़ा सा नाजरीन जो हमारे हैं इंशाल्लाह कोशिश इतने में ही समझ जाएं कि हाँ इसका जवाब क्या है, इंशाल्लाह कोशिश रखना है नहीं रखना है, कैसे रखना, अगर रखना भी है तो किस तरह रखना है। जो ताजियादारी है ये शुरू हुई सन 801 ईस्वी में, यानी जो अभी चल रहा है सन 2023 चल रहा है, तो इस तरह सन 801 में एक बादशाह गुजरा है, तैमूर लंग बादशाह जी। तो वो बादशाह था और हर मुहर्रम को वो हजरत इमाम हुसैन के रोज़े पर करबला शरीफ वो जाता था हाजिरी देने जी। तो ये 801 सने ईस्वी में वो लंगड़ा हो गया जी, वो जख्मी हो गया, लंगड़ा हो गया, या मान लीजिए तबीयत खराब हो गई, जी, जी। जो भी हो गया, बीमार हो गया, तो वो उस साल ना जा पाया, वो करबला शरीफ नहीं जा पाया, हाजिरी नहीं दे पाया, तो बड़ा गमगीन बगदाद रहने शरीफ लगा। वो हर साल जाता था। हाँ, बगदाद शरीफ नहीं, करबला शरीफ इराक में, जी, बगदाद में ही करबला है ना। बगदाद के दूर है, बगदाद से तकरीबन 60 किलोमीटर दूर है, 60 70 या 80 मतलब बगदाद जो शहर है उसी में है करबला। बगदाद जो इराक का राजधानी है, हाँ, इराक की राजधानी है, उससे थोड़ा सा दूर है, 60-70 किलोमीटर, जैसे अपने उतरौला से फैजाबाद है, इतनी दूरी पर है जी गालिबन। जी जी। तो अब वो गमगीन हो गया कि इस बार में जा नहीं पाया करबला शरीफ। तो अब जब उसको वो गमगीन था, उसकी जो रियाया थी, जो उसके नौकर थे, जो उसके मतलब वजीर थे, उन लोगों ने जब देखा कि बादशाह बहुत गमगीन रहता है, तो उन लोगों ने ये आपस में डिसाइड किया कि हम एकदम हू बहू नक्शाए इमाम हुसैन जी, हजरत इमाम हुसैन का के रोज़े का नक्शा एकदम हू बहू हम बना के ले आते क्यों हैं, ना बना ले। हाँ, क्यों ना बना के ले आते हैं और बादशाह की बारगाह में पेश कर देते हैं। तो बादशाह की जो करबला का जो वाकया है हजरत इमाम हुसैन की याद है, वो इस नक्शे को देखकर वो याद मना लेंगे। तो अब उसके जो रियाया थे, उसके जो नौकर चाकर थे, उन्होंने हू बहू एकदम करबला शरीफ का नक्शा बनाकर और वो तैमूर लंग बादशाह के सामने ले आए। तो तैमूर लंग बादशाह बहुत खुश हो गया कि मैं जा तो नहीं सका, पर करबला शरीफ का बनवा कर मैं जो जियारत कर रहा हूँ, तो मुझे एकदम करबला शरीफ याद आ रहा है जी। तो अब वहां से ये हुआ कि तो वहां से ताजियादारी का आगाज हो गया जी, सिलसिला चालू हो गया। तो अब जो आजकल के जमाने में जो बनाते हैं ताजिया, जो कागज का होता है, लकड़ी का होता है, अजीब शक्ल का होता है, जी, जी। उसमें नारियल, हाँ, खूबसूरत दिखना चाहिए, कुछ खूबसूरत भी नहीं दिखता है डॉक्टर साहब, नहीं, उनके जहन से, हाँ, उनके जहन से हमें तो मतलब उससे खूबसूरत हम जानते नहीं कहना है। अब यहाँ तो मैंने, लेकिन उनके जहन में ये होता है कि ये इसको ऐसा कलर कर देंगे, ऐसा कलर का पेपर लगा देंगे, ऐसा कलर का प्लास्टिक इस्तेमाल कर लेंगे तो ये खूबसूरत दिख रहा है, बस वो ताजिया हो गया। हाँ, इसी तरह है जी, जी, जी। और अभी यहाँ तो अपने यूपी में तो नहीं देखा हूँ, लेकिन मुंबई वगैरह में देखा हूँ, ताजिए पर नारियल लटकाते हैं माज़अल्लाह, और 4-5 नारियल लटकाते हैं, और माज़अल्लाह ये जहन होता है कि हजरत इमाम हुसैन का सर है, माज़अल्लाह। इस तरह लोगों का की जिहालत है, इस तरह लोगों के जहन में सब गलाजत भरी हुई है, इतने मतलब गलाजत भरी हुई है, इस तरह की सोच माज़अल्लाह रखते हैं कि हजरत इमाम हुसैन का सर है माज़अल्लाह। इस तरह वो नारियल लटकाते हैं, 4-5 ठो नारियल ऐसे चारों तरफ लटका देते हैं। और तो डॉक्टर साहब, मैंने इस तरह मुंबई के ताजिए को देखा है। तो ऐसा ताजिया बनाना और बनवाना, रखना और उसके ऊपर फातिया पढ़ना, उसकी ताज़ीम करना, ये सब गुनाह और हराम है, सख्त हराम है और बिदअत है। हुजूर आला हजरत से सवाल हुआ कि ताज़ियादारी कैसा, ताज़ियादारी करना कैसा? तो हुजूर आला हजरत रहमतुल्लाहि तआला अलैह फरमाते हैं, मुरव्वजा ताज़ियादारी जो आजकल राइज है जी, यानी जैसे हुजूर आला हजरत फरमाना चाह रहे हैं कि बिल्कुल हू बहू नक्शा करबला जो रोज़ा इमाम हुसैन है, हू बहू उसी तरह बनाकर और फिर वो रखा जाए। ये नहीं कि उसको लेके टहला जाए, घुमाया जाए और नुमाइश की जाए, फिर ढोल ताशे बजाए जाए, इस तरह नहीं। और बीच में एक सवाल और मेरे जहन में आ गया, जैसे ताजिया रख लिया आप, तो जब जाहिर सी बात है आप ताजिया बड़ा रखेंगे,
तो भीड़ इकट्ठा होगी, भीड़ इकट्ठा होगी मतलब आम तौर पर कह लीजिए मेला लगेगा, मेला लगेगा, उसमें तो औरतों का उसमें आना होगा। औरतों का आना जाना होगा, उसमें बहुत सारे नाजायज और हराम काम होंगे, तो इससे बचना ही चाहिए। बचना क्या चाहिए? ऐसे ऐसे मेलों में शरीक होना भी हराम है। जी ऐसे मेले को इनकाद करना, यानी ऐसे मेला सजाना, उसमें सजवाना, उसमें इमदाद करना और लाइटिंग फाइटिंग करना और दुकान लगवाना और ये सब कुल मिला के जैसे भी उसमें हिस्सा लेंगे वो हराम है। जी जी, क्योंकि मतलब उसमें आप इन्वॉल्व होंगे तो पूरे पूरे गुनहगार के हकदार होंगे। बिल्कुल बिल्कुल हकदार होंगे। और इसी तरह जो जैसा मैं अर्ज कर रहा था कि हुजूर आला हजरत रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमा रहे हैं कि हू बहू अगर नक्शा करबला रोज़ाए इमाम हुसैन का नक्शा बिल्कुल हू बहू उस तरह अगर बनाकर कोई अपने घर में लगाए और हजरत इमाम हुसैन को याद करे जी, तो वो बेहतर होगा। लेकिन अगर नक्शा नहीं है वो हजरत इमाम हुसैन के रोज़े का नक्शा नहीं, अब आजकल जो भी ताजिया देख लीजिए आप, हजरत इमाम हुसैन का रोज़ा और नक्शे की तरह नहीं लगता है वो। जी, कहीं नहीं वो सख्त हराम है, नाजायज तकरीबन कहीं भी नहीं, कहीं भी ऐसा नहीं रहता है कि वो लगे कि वो रोज़ा इमाम हुसैन है वो। तो ऐसा ताजिया बनवाना, रखवाना, रखना और उस पे फातिहा पढ़ना, उससे मन्नतें मांगना, ये सब काम हराम है और बिदात है। वो बिदात सय्यिआ है, यानी वो बहुत बदतर बिदात है। तो जैसा कि आपने सुन लिया कि ताजियादारी क्या है, कैसे रखना चाहिए, क्यों नहीं रखना चाहिए, रखना भी चाहिए तो किस तरह रखना चाहिए, ये पहले वाले पार्ट में भी हम इतना ही बात की हजरत से। अभी हमारा दूसरा पार्ट आएगा 1-2 दिन के बाद में इंशाल्लाह, उस पर भी हम और बहुत सारा सवाल आता है ई मुहर्रम से लेकर, उस पर हम बात करेंगे इंशाल्लाह। कंटिन्यू रहिएगा, आने वाले पार्ट में जो सेकंड पार्ट आएगा उसमें भी कुछ आपको मुहर्रम के ही हवाले से बात आपको जानकारी मिलेगी। जब तक इजाजत दीजिए, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अगर इनके चैनल पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करिए, हमारे फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो फॉलो करिए जरूर।